بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 37 سے 41 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 37، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک درست سرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 38، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 39، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 40، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ آیت نمبر 41، اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ زیادہ ملے گا۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ آیت کا باقی حصہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے جس دن حق کے باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد فرشتوں اور آیات الہی کا نزول جو جنگ بدر کے دن ہوا۔ بدر کی جنگ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر اور شرک باطل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔